الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. ناظرین و مشارکین، علامت قیامت کے تعلق سے یہ ہماری آخری اور چھٹویں نشست ہے. آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ قیامت کی وہ نشانیاں بیان کریں گے جو قیامت کے بالکل قریب یا پھر ان نشانیوں کے واقع ہونے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں جن کو ہم علامات کبریٰ کہتے ہیں، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں. اس سے پہلے کی جو 5ویں نشست تھی اس میں ہم نے قیامت کی ایک بڑی نشانی دجال کا خروج ذکر کیا. اس کے بعد ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج کا خروج، خسف یعنی دھسائے جانے کے واقعات، آسمان پر دھوئیں کا چھا جانا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور اسی طرح سے یمن سے آگ کا نکلنا جو آگ کے سارے انسانوں کو حشر کی عدالت میں اکٹھا کرے گی، جمع کرائے گی. ان نشانیوں کا مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر ہوگا. ناظرین آئیے چلتے ہیں. اس سلسلے کی سب سے پہلی نشانی مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. ناظرین، مہدی علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے ہم آپ سے ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کریں کہ امت مسلمہ مہدی علیہ السلام کے مسئلے کو لے کر افراط اور تفرید کا شکار ہے. کچھ لوگ ہیں اس مہدی علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں ان کی شان کو گھٹاتے ہیں. وہ کیسے؟ ناظرین اس نظریے کے اعتبار سے دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو مہدی علیہ السلام کا بالکل انکار ہی کرتے تھے، جو تفرید کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کوئی شخصیت نہیں ہوگی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہیں، اور جو مہدی ہیں وہی عیسیٰ ہیں. غلط بات ہے. جس روایت کا وہ حوالہ لیتے ہیں وہ روایت بالکل ضعیف ہے، بلکہ بعض محدثین کے قول کے مطابق وہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کوئی شخصیت نہیں ہوگی، البتہ ہر عادل، ہر منصف، ہر انصاف پسند حکمران کو مہدی کہتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نصوص اتنی کثرت سے اس مسئلے میں وارد ہیں کہ جو حد تواتر کو پہنچتی ہیں، جو بتلاتی ہیں کہ قیامت کے قریب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اسی طرح سے بعض لوگ ناظرین مہدی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں. جی ہاں ناظرین، جیسے ماضی میں ہم دیکھے کہ بہت ساری شخصیات ایسی تھی جو عبادت اور ریاضت میں بڑے معروف تھے، لیکن شیطان آ کر ان کو بہکانا شروع کر دیا، جنہوں نے مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کیا کہ میں ہی مہدی ہوں. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی جو گزرا ہے، اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اسی طرح سے جون پور کے علاقے میں جس کا نام محمد تھا اور جس کے باپ کا نام عبداللہ تھا، جو اللہ کے رسول کے نام کی طرح اس کا نام تھا، اس کے باپ کا نام اللہ کے رسول کے والد کے نام کی طرح بھی اس کے والد کا نام تھا، تو اس نے بھی اپنے آپ کو مہدی کے طور پر پیش کیا امت کے سامنے. اسی طرح حالیہ زمانے میں دربھنگا میں ایک شخص ہے جس کا نام شکیل بن حنیف، وہ بھی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے. تو ضروری ہے ناظرین کہ یہ جو مہدی کے دعوے دار ہیں، اور جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو پبلک بے لوث ان کے پیچھے بھاگتی ہے، ان کے متبعین بن جاتی ہے، اور ان کے فالوورز میں سے ہو جاتی ہیں، ان کو چاہنے والی ہو جاتی ہیں. تو ایسے حالت میں ضروری ہے کہ مہدی علیہ السلام کی وہ خصوصیات جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، ان کی وہ صفات جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، وہ علامتیں جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں، ان علامتوں کو پوری اچھی طرح جانیں، تاکہ کون مہدی برحق ہوں گے اور کون مہدی کا دعوے دار جھوٹا ہوگا، یہ ہمارے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس طرح واضح ہو جائے. ناظرین یہ بات یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کسی کے اندر مہدی کی ایک علامت پائی جائے، ہو سکتا ہے کسی کے اندر 2 علامتیں پائی جائیں، ہو سکتا ہے کسی کے اندر 3 علامتیں پائی جائیں، لیکن ایسے شخص مہدی نہیں ہو سکتے.
مہدی کے مہدی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری خصوصیات اور علامتیں پائی جائیں، جو خصوصیات اور جو اوصاف اور جو علامتیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو آئیے ناظرین، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا اوصاف تھے، کیا خصوصیات تھی اور کیا علامتیں تھے، ہم آپ کے سامنے مختصراً آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ناظرین، شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مہدی منتظر کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام محمد بن حسن عسکری ان کے آخری امام ہیں، 12ویں امام ہیں۔ 5 سال کی عمر میں وہ غائب ہو گئے، سامرہ کے غار میں وہ روپوش ہو گئے۔ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو پھر وہ غار سے نکلیں گے اور اصلی والا قرآن لے کر نکلیں گے، نعوذ باللہ۔ اس طرح ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ ہم جس مہدی کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ وہ مہدی نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ مہدی ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، جو عادل اور انصاف پسند حکمران ہوں گے، جو ہدایت یافتہ امام ہوں گے، جن کا نام اللہ کے رسول کے نام کی طرح اور جن کے والد کا نام اللہ کے رسول کے والد کی طرح نام، یعنی محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، ان کے بعض اوصاف ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی من اہل بیتی، کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میرے خانوادے میں سے ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاندان جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے آگے بڑھا، تو ان کے سلسلے سے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کی طرح اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ اسی طرح سے ناظرین، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے، اجل الجبہ اقن الانف، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کا چہرہ، ان کی پیشانی صاف ہوگی، نمایاں ہوگی، روشن ہوگی، اور بعض نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے ان کی پیشانی چوڑی ہوگی، تھوڑا بال اوپری حصے سے ہوں گے، چوڑی پیشانی ہوگی اور ناک کھڑی اور لمبی ہوگی۔ تو یہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض صفات ہیں۔ اسی طرح مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں تشریف لائیں گے، ایک روایت کے مطابق کہ اس زمانے میں ہر طرف ظلم و جور کا بازار گرم ہوگا، ظلم و زیادتی ہوگی، فتنے و فساد ہوں گے، ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، اس کے 3 بیٹے کعبۃ اللہ کے خزانے پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن تینوں ہی قتل کر دیے جائیں گے، لیکن کسی کے ہاتھ و خزانہ نہیں لگے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی رات میں اصلاح کریں گی، ان کی توبہ قبول کریں گے، فہم و فراست انہیں عطا کریں گے، ایک ہی رات میں ان کی اللہ رب العالمین اصلاح کریں گے۔ پھر اس کے بعد جس روز وہ نازل ہوں گے، پھر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جس دن ہوگا، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ رب العالمین اس روز کو لمبا کرے گا، دراز کرے گا۔ اگر قیامت سے ایک دن پہلے بھی مہدی علیہ السلام نازل ہوں گے، ظہور پذیر ہوں گے، تو اس دن کو اللہ رب العالمین لمبا کرے گا، اس دن کو اللہ رب العالمین دراز فرمائیں گے۔ اسی طرح سے ناظرین، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یملک العرب، کہ وہ عرب کا حکمران ہوگا، وہ عرب کا حکمران ہوگا۔ اب ہم ان دعوے داروں کی زندگیوں پر دیکھتے ہیں، کیا یہ عرب کے حکمران ہیں؟ کیا ان کے والد کا نام اللہ کے رسول کے والد کی طرح ہے؟ کیا ان کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میل کھاتا ہے، یا پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہیں؟ کیا ایک رات ہی اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح فرمائی؟ یہ ساری علامتیں ہم اس کے اوپر جانچیں گے، اس پر پرکھیں گے جو مہدی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی ارشاد فرمائی، جو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور ہونے کی سب سے بڑی علامت ہوگی وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْصَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ثُمَّ يُخْصَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ ایک لشکر کعبۃ اللہ پر چڑھائی کا قصد کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ مقام بیدا پر ہوگا، مقام بیدا یہ مدینہ سے قریب والا علاقہ ہے، مقام بیدا پر ہوگا تو اللہ رب العالمین درمیانی لشکر والے حصے کو زمین میں دھسا دے گا، پھر اس کا اگلا حصہ پچھلے والے حصے کو بلائے گا، جب پچھلا والا حصہ آئے گا تو اسے بھی اللہ رب العالمین دھسا دے گا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے ایک بھگوڑے کے جو اپنے قوم کو جا کر اطلاع کرے گا۔ ناظرین، شارحین نے حدیث نے لکھا ہے کہ یہ لوگ بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے اس لیے آ رہے تھے، اس لیے کہ وہاں پر ایک نیک آدمی پناہ لے رہا ہوگا اور اس نیک آدمی کا نام ہوگا مہدی، تو اس کے قتل کے لیے، اس پر چڑھائی کے لیے اور اس سے مبارزت کے لیے یہ لشکر آ رہا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ اسی طرح سے ناظرین، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة، کہ اس امت کا ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا جو اس کی مخالفت کرنے والوں سے لڑتا رہے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، ان کا امیر ان سے کہے گا، مسلمانوں کا امیر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا، جب فجر کا وقت ہوگا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا جو امیر ہے، بعض روایتوں سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ امیر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہیں گے تعال صلی، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں، بلکہ تم میں کا بعض کا امیر ہے، لہٰذا آپ ہی نماز پڑھائیے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے حق میں بڑا شرف ہے۔ تو اسے معلوم ہوتا کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ اسی طرح سے ناظرین، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت مسجد حرام میں، مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں لی جائے گی۔ آج کے دعوے داروں کو دیکھیں، ان کی بیعت کہاں لی جا رہی ہے، ان کی بیعت لینے والا کون ہے، اور یہ حقیقی مہدی دیکھیں جن کی صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من بنی ہاشم فیأتی مکہ فیستخرجہ الناس من بیتہ بین الرکن والمقام فیجہز الیہ جیش من الشام حتی اذا کانوا بالبیداء خسف بهم فیأتیہ عصائب العراق وابدال الشام۔ یہ روایت مجمع الزوائد میں منقول ہے۔ اسی طرح سے حسین سلیم اسد نے ابو یعلا کی تحقیق میں اس کی سند کو مجاہد کے طریق سے حسن کہا ہے، اور اسی طرح سے شیخ عبد القادر ارناؤت نے جامع الاصول کی تحقیق میں اسے حسن کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیعت لی جائے گی وہ مسجد حرام میں ہوگی، اور جو شخص اور جو لشکر ان پر چڑھائی کرنے کی غرض سے ملک شام سے آ رہا ہوگا، ملک شام سے ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہوگا، اللہ رب العالمین اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ لیکن یہ خبر جب سارے عالم اسلام میں پھیل جائے گی تو عراق اور شام کے علماء اور فضلاء وہاں سے سفر کر کے ان کے پاس آئیں گے اور ان سے بیعت لیں گے۔ ناظرین، پتہ چلا کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت حرم شریف میں ہوں گی، اور ان کی بیعت کے وقت اللہ رب العالمین شام سے نکلنے والے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب اس واقعے کی خبر ہر جگہ پھیلے گی تو عراق اور شام کے علماء اور فضلاء ان کی بیعت کے لیے آ رہے ہوں گے۔ اور آپ جو مہدی کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ان کی شخصیت کو آپ پرکھ کر دیکھیے، ان کے ماننے والے کون ہیں، ان کی بیعت کہاں لی جا رہی ہے، کیا ان کی بیعت کے وقت کہیں لشکر دھسائے جا رہے ہیں، کہیں خسف کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ان اصول، ان صفات اور علامتوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اصلی مہدی اور نقلی مہدی میں آپ فرق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ناظرین، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدت حکومت ہوگی وہ 5 سال سے لے کر 9 سال کے درمیان ہوگی۔ آپ
5 سال سے 9 سال کے درمیان حکومت کریں گے، اور آپ کی حکومت کی یہ جو مدت ہوگی، سبحان اللہ، اس میں ہر جگہ امن ہی امن ہوگا، دولت کی ریل پیل ہوگی، زمین اپنی برکتیں لٹائے گی، آسمان موسلادھار بارش نازل کرے گا، لوگ صدقہ لے کر نکلیں گے لیکن اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرنے والے آئیں گے اور آپ کہیں گے جتنا چاہے لے کر جاؤ۔ اس طرح سے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ خوشی سے بھرپور ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے زمانے میں میری امت ایسی خوش ہوگی کہ ویسی کبھی خوش نہیں ہوگی، اور زمین کا یہ حال ہوگا کہ اپنا سارا میوہ اگا دے گی اور کچھ ذخیرہ کر کے نہیں رکھے گی۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اس سے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے کی خوبیاں معلوم ہوتی ہے کہ ہر طرف برکتوں، رحمتوں، سعادتوں کا نزول ہوگا، اور دور دور تک کوئی ظلم و زیادتی کا کہیں امکان تک نظر نہیں آئے گا، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ہر طرف ظلم و جور کا ماحول ہوگا، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ تو جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا، تو آپ انصاف اور امن اور آپ عدل و انصاف سے اس زمین کو بھر دیں گے۔ تو اس سے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے تعلق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہر طرف خوشحالی ہوگی، اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہر طرف امن و امان ہوگا، کہیں بھی ظلم و جور ہر طرف ظلم و جور مٹ جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح سے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ زمانہ، جیسا کہ ہم نے کہا، 5 سے لے کر 9 سال 5 سال سے لے کر 9 سال کے درمیان کا یہ مرحلہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو وفات دے دے گا، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ناظرین، یہ ہوئی قیامت کی ایک بڑی نشانی۔ اس طرح سے آئیے قیامت کی اور ایک عظیم نشانی، بڑی نشانی، جس کو ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن کل قیامت کے قریب اللہ رب العالمین مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول فرمائے گا۔ وہ کیسے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نازل ہونے کا ایک طرز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جس کے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا تو آپ دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینار پر نازل ہوں گے، دونوں فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، زرد رنگ کے 2 لباس پہن کر آپ نازل ہوں گے اس زمین پر۔ جب آپ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب آپ سر اٹھائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ موتی ڈھلک رہے ہیں۔ تو ناظرین، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت فجر کا وقت ہوگا، جس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے، اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جماعت کھڑی کی جائے گی، اقامت کہی جائے گی۔ تو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے آپ آئیے نماز پڑھائیے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت اور آپ کی شکل و صورت کے تعلق سے بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد درمیانی قد ہوگا، آپ کی رنگت سرخی اور سفیدی کا امتزاج ہوگا۔ اسی طرح سے آپ کے بال بعض روایت کے مطابق گھنگریالو ہوں گے، اور بعض روایت کے مطابق سیدھے بال ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے، فجر کی نماز پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد آپ جنگ کی تیاری کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت شہر کا محاصرہ دجال 70,000 یہودیوں کو لے کر پورے شہر کا محاصرہ کرے گا۔ مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے اپنے برچھے کے ذریعے، اور وہ خون مسلمانوں کو بھی دکھائیں گے۔ پھر دجال کے قتل ہونے کے بعد
جتنے یہودی پائے جائیں گے مسلمان ان کو چن چن کر قتل کریں گے۔ پتھر کے پیچھے یہودی چھپ رہا ہوگا تو پتھر گواہی دے گا کہ مسلمانوں یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ اگر کسی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو درخت کہے گا مسلمانوں اللہ کے بندو یہاں پر یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کرو۔ تو لہٰذا مسلمان جہاں جہاں یہودیوں کو پائیں گے وہاں پر انہیں قتل کر دیں گے۔ ہر طرف یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور ایک ہی ملت باقی رہ جائے گی، اور وہ مسلمانوں کا دین، مسلمانوں کا مذہب، اور وہ مسلمانوں کا دین، دین اسلام باقی رہے گا۔ ہر طرف مسلمان ہی باقی رہیں گے۔ ناظرین، اس کے کچھ مدت گزرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرے گا اور کہے گا کہ اب میں ایسا لشکر بھیج رہا ہوں جس کے مقابلے کی تاب دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی، لہٰذا آپ مسلمانوں کی فوج کو لے کر، مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کوہ طور پر جائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے تو رب العالمین یاجوج ماجوج کو کھولے گا۔ جی ہاں ناظرین، یاجوج ماجوج یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج یہ بھی علامات کبریٰ میں سے ایک ہے کہ جس کو ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے بند کیا ہے، اور وہ دیوار لوہے کی تختیوں کے ذریعے اور اس پر تانبے کے ذریعے سد ذوالقرنین کے نام سے جو معروف ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے جو دیوار بنائی لوہے کی تختیوں کے ذریعے اور تانبے کو پگھلا کر جو دیوار بنائی اس کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج روزانہ وہ دیوار کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب شام کا وقت ہوتا ہے، قریب تھا کہ سورج کی روشنی اس کے اندر داخل ہو جائے، ہر روز یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن ان کا امیر کہتا ہے کہ چلو ابھی جو باقی ہے وہ کل کھدائی کریں گے، کل توڑنے لگیں گے۔ لیکن جب کل پھر کھدائی کے لیے دیکھیں گے تو پھر دیوار پھر سے اپنی پوری طرح نئے طرز پر آئے گی، پہلے کی حالت پر لوٹ آئے گی۔ اس طرح کا معاملہ ہر روز ہوتا ہے، لیکن جب قیامت قریب ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کے حکم سے جب یہ باہر نکلنے والے ہوں گے تو وہ جب دیوار کو کھودیں گے تو ان کا امیر کہے گا انشاءاللہ باقی دیوار ہم کل کھودیں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہتا تھا، لیکن جب آخری روز انشاءاللہ کہے گا تو رب العالمین اس دیوار کو اتنا ہی باقی رکھے گا جتنا کہ پہلے دنوں کھودے ہوئے تھے۔ پھر اگلے دن وہ پوری دیوار کو توڑیں گے، پھر ہر گھاٹی سے تیزی کے ساتھ نزول کریں گے، زمین پر آئیں گے اور جدھر جائیں گے فساد برپا کریں گے، انسانیت کا خون کریں گے، فصلوں کو تباہ و برباد کریں گے، خزانوں کو لوٹیں گے، اور جہاں جہاں پانی ہوتا ہے بحیرہ طبریہ جیسا بڑا جھیل، شام کی سرحد پر عظیم الشان جھیل ہے جس سے دریائے اردن بھی نکلتی ہے، اس جھیل کا پانی پی کر اس کو خشک کر دیں گے۔ تو اس طرح ہر طرف فتنہ و فساد مچائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اے اللہ رب العالمین یاجوج ماجوج کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو اللہ رب العالمین یاجوج ماجوج کے گردن میں کیڑے بھیجے گا، بیماری پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے رب العالمین ایک ہی رات میں سارے یاجوج ماجوج کو ختم کرے گا۔ یاجوج ماجوج یہ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹے کی 2 اولاد ہیں، اور اس طرح سے ان کی نسل کا نام ہے یاجوج ماجوج۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے سبحان اللہ، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد ایک مسلمان کے مقابلے میں 999 یعنی 1000واں حصہ امت محمدیہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا 1000واں حصہ امت محمدیہ ہے۔ ایک آدمی کے مقابلے میں امت محمدیہ کے یہ لوگ 1000 ہوں گے، ایک آدمی کے مقابلے میں 1000 ہوں گے، تو اس طرح ان کی تعداد ہوگی۔ جب رب العالمین ان کو ہلاک کرے گا تو زمین پر ہر طرف بدبو پھیل جائے گی، زمین تعفن سے بھر جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، تو عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے دوبارہ دعا کریں گے، پروردگارا اس عذاب سے بھی ہمیں نجات دلا دے۔ تو رب العالمین اونٹ کی گردن کے مانند پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے رب العالمین کی جہاں مشیت ہوگی انہیں وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ اسی طرح سے جب ان کی بدبو ہر جگہ پھیل جائے گی تو اللہ رب العالمین اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے آسمان سے پھر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، جس بارش کے نتیجے میں پوری فضا صاف ہو جائے گی، ہر طرف کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، بعض حضرات یاجوج ماجوج کی تعبیر
غلط بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حقیقت میں یہ امریکہ کی قوم ہے، یہ روسی قوم ہے، یہ تاتاری قوم ہے، یہ جاپانی قوم ہے، یہ چینی قوم ہے۔ حدیث رسول کی غلط تعویل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں جو یاجوج ماجوج کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی باقاعدہ نشانی ہے، اور یہ اپنی اسی صفت پر، اسی کیفیت پر قیامت کے قریب نازل ہوں گی۔ یہ غلط تعبیریں ہیں، یہ غلط تعویلیں ہیں، اور یہ غلط عقیدہ ہے جو لوگ جدید مفکرین جو اس طور پر اپنے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، جب یاجوج ماجوج زمین پر فتنہ و فساد پھیلائیں گے، ہر طرف قتل و غارت گری کا ماحول پیدا کریں گے، تو مسلمان قلعوں میں چھپیں گے، پہاڑوں پر چھپیں گے، ہر جگہ مسلمان چھپیں گے، اور پھر وہ سمجھیں گے کہ ہم نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اپنے تیر نکال کر آسمان پر ماریں گے تاکہ ہم آسمان والوں کو بھی ختم کریں۔ اللہ رب العالمین ان کے تیروں کو خون لگا کر واپس بھیجے گا، اور وہ بزعم خیش یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے آسمانوں والوں کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کی ہلاکت کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس طرح ان کی ہلاکت زمین سے صاف ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یاجوج ماجوج روئے زمین سے مٹ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ امن و شانتی کا دور ہوگا، اس کے بعد ہر جگہ امن و امان ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پھر نیچے اتر آئیں گے۔ نیچے اتر آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے امن و امان لوٹ آئے گا، پھر سے خوشحالی کا دور آئے گا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے یہاں تک کہ آسمان اپنا رزق نازل کرے گا، زمین اپنی برکتوں کے خزانے انڈیل دے گی، یہاں تک کہ ہر زہر والے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، ہر زہر والے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا۔ بچہ اژدھے سے کھیلے گا، سانپ سے کھیلے گا، لیکن سانپ بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیوں کے ساتھ بکریاں چر رہے ہوں گے، لیکن بھیڑیاں بکریوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہوں گے۔ گایوں کے ساتھ شیر چر رہے ہوں گے، لیکن شیر گایوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس طرح امن و امان کی فضا رب العالمین پھر سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قائم فرمائیں گے۔ اسی طرح سے ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ عمرہ اور حج کرنے کے بعد 40 سال کی ان کی زندگی ہو جائے گی۔ 40 سال ہونے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو پھر وفات دے گا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور بعض متکلم فی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پہلو میں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے خاتمے کے بعد آپ کے انتقال کر جانے کے بعد پھر سے ایسا دور آئے گا جس میں مسلمان پستی کا شکار ہوں گے، تنزلی کا شکار ہوں گے، انحطاط کا دور آئے گا۔ پھر اسی دوران خسف کے 3 واقعات جو کہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خسف کے واقعات، مشرق میں ایک جگہ خسف ہوگا، مغرب میں ایک جگہ خسف ہوگا، جزیرۃ العرب میں ایک جگہ خسف ہوگا۔ خسف کے معنی ہیں دھسائے جانا۔ مشرق میں ایک خسف ہوگا، مغرب میں ایک خسف ہوگا، اسی طرح جزیرۃ العرب میں بھی خسف ہوگا۔ مشرق کے خسف میں اور مغرب کے خسف میں کون کون سے علاقے آتے ہیں اس کا حتمی علم نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا بعید نہیں کہ مشرق کے خسف میں جاپان کا علاقہ ہو اور مغرب کے خسف میں امریکہ اور یورپ کا علاقہ ہو۔ تو اس طرح خسف کے واقعات، خسف کے معاملات، زمین دھسائے جانے کے واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد رونما ہوں گے۔ پھر خسف کے واقعات گزرنے کے بعد، یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد آسمان پر عظیم الشان دھواں پھیل جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ دھواں آسمان سے ڈھک جائے گا، اور یہ دھواں کافر اور منافق کے حق میں اندھا اور بہرا کر دینے والا ہوگا، لیکن مومن کے حق میں صرف زکام کی تکلیف سے دوچار کرے گا۔ اس طرح ہر جگہ دھواں پھیل جائے گا، لیکن یہ دھواں آہستہ آہستہ کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر دھواں کا معاملہ ختم ہونے کے بعد قیامت کی ایک بڑی نشانی، اللہ رب العالمین سورج کو مغرب سے طلوع فرمائے گا۔
جی ہاں ناظرین، سورج جو غروب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے غروب ہوتا ہے، وہ سجدہ کرتا ہے، رب العالمین سے اجازت طلب کرتا ہے، رب العالمین پھر اس کو اپنی جگہ سے نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب قیامت قریب ہو جائے گی اللہ رب العالمین کہے گا تو جہاں پر غروب ہو گیا وہیں سے تو نکل جا، تو مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، اور یہ وہ مرحلہ ہوگا کہ جس مرحلے میں انسانیت کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کی نشانی کی ظاہر ہونے کے بعد دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ دابۃ الارض کیا ہے؟ یہ زمین کا جانور۔ جی ہاں ناظرین، زمین کا جانور ظاہر ہوگا، اور یہ جانور ایسا جانور ہوگا، اللہ رب العالمین کی ایسی نشانی ہوگی جو لوگوں سے کلام کرے گی، جو عجیب الخلقت ہوگی، عجیب الخلقت ہوگی، اور اس کی جبلت، اس کی پیدائش عجیب ہوگی، جو رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ یہ زمین پر گھومے گا، لوگوں سے بات کرے گا، اس طرح سے وہ کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب دابۃ الارض کا خروج ہوگا، پھر اس کے بعد دابۃ الارض کی بعض روایات میں کچھ علامتیں اور کچھ صفات بھی بیان فرمائی ہیں، لیکن وہ روایات درجے صحت کو نہیں پہنچتی۔ جیسے اس کا کان ہوگا تو ہاتھی کی طرح کان ہوگا، اس کا سر ہوگا تو انسان کی طرح سر ہوگا، اس کا پیر ہوگا تو گھوڑے کی شکل کا پیر ہوگا، وہ نکلے گا تو صفا و مروہ کی پہاڑیوں سے نکلے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ضعیف روایات میں مروی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں درجے صحت کو نہیں پہنچتی۔ تو دابۃ الارض کا خروج اور اس کا ظہور بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس طرح دجال کا ظہور، ناظرین دجال کا ظہور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا ظہور، یہ تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، کسی ایمان لانے والے کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، توبہ کرنے والے کی توبہ اس کو فائدہ نہیں دے گی، عمل صالح کرنے والے انسان کے لیے اس کا عمل صالح کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ناظرین بہت ضروری ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں آنے سے پہلے رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی جائے، توبہ استغفار میں اپنی زندگی گزاری جائے۔ اسی طرح سے ناظرین لہٰذا اس کے بعد جب یہ تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس کے بعد رب العالمین ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے روئے زمین پر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو وفات دے دیں گے، وہ مر جائے گا۔ بغل میں بعض روایت میں پتہ چلتا ہے کہ بغل میں رب العالمین ان کے درد پیدا ہوگا، جس درد کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اس طرح روئے زمین پر جو بھی اللہ اللہ کرنے والا ہو اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو، رب العالمین اس ٹھنڈی ہوا کے ذریعے سارے مسلمانوں کو اور مومنوں کو ختم کرے گا۔ اب جو زمین پر بچیں گے وہ ایسے ہوں گے جو نہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، جو نہ روزے رکھنے والے ہوں گے، جو نہ توبہ کرنے والے ہوں گے، جو نہ حج کرنے والے ہوں گے۔ زمین پر جو بھی مخلوق بسے گی، جو بھی انسان ہوں گے، وہ اشرار الخلق ہوں گے، یعنی مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ راستوں پر ایسے زناکاری کریں گے جیسے گدھے اور کتے کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو ایک شخص جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی کہا ہے، کالا کلوٹا دبلا پتلا شخص، کعبے کی دیوار کے ٹکڑے نکال دے گا، کعبے کو آگ لگا دے گا، مکہ اور مدینہ اجڑ جائیں گے، مدینہ کی بستی میں انسان خالی ہو جائیں گے، لیکن وحشی جانور وہاں پر بسیرا کرنے لگ جائیں گے۔ یہی وہ حالات ہوں گے کہ جس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت کی آخری نشانی جو یمن سے آگ نکلنا ہوگی، وہ آخری نشانی ظاہر ہوگی جو سارے لوگوں کو یمن سے ہاکتے ہوئے ملک شام میں جمع کرے گی، اور اس کے بعد رب العالمین اس کائنات کو فنا کی گھاٹ اتارے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی سوائے رب العالمین کی ذات۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے اور قیامت کا آغاز اب یہاں سے ہو جائے گا۔ ناظرین قیامت کی یہ بڑی نشانیاں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہم نے پچھلے دروس میں آپ کے سامنے بات واضح طور پر بتائی کہ بہت سارے لوگ دجال کے تعلق سے، یاجوج ماجوج کے تعلق سے، مہدی کے تعلق سے جدید مفکرین
جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں وہ لوگ غلط تعویلات کرتے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ویسے ہی تسلیم کرے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، ہم اس نشست کے اختتام سے پہلے دو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو 6 نشستیں رہی ہیں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، اس کا امتحان بھی ہوگا اور اس کا ایگزام بھی ہوگا۔ 4 تاریخ کو اس کا امتحان ہوگا، اور امتحان میں جو بھی طلباء اور طالبات پہلے نمبر، دوسرے نمبر، تیسرے نمبر، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن حاصل کریں گے ان کو گراں قدر انعامات سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح سے ناظرین، ہم آپ سے یہ بھی درخواست کریں گے اصحاب الحدیث کے اس طرح کے جو آن لائن پروگرام رکھے جا رہے ہیں آپ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مثال کے طور پر قریب وہ ایک پروگرام منعقد کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کن سلفیًا علی الجادہ، حقیقی سلفی بنو۔ اس پروگرام میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں بات کو ختم کرنے سے پہلے اصحاب الحدیث کے روح رواں جناب عادل صاحب ہم سب کے حق میں رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام کی ان محنتوں کوششوں کو قبول فرمائیں اور اس چیز کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور